السلام علیکم ناظرین، ایم نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ زعفران شاہ بابر۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف ضلع لیہ کے ضلعی صدر بابر خان کیتران صاحب، جو کہ سابق ایم پی اے بھی رہ چکا ہے۔ یہاں سر سے بات کرتے ہیں جو کہ موجودہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے، اور پاکستان کی سیاسی صورتحال پہ بھی بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام زعفران شاہ بابر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ اس کے بعد سر یہ بتائے گا ضمنی الیکشن جو چکا اعظم میں ہو رہے، تو اس حوالے سے بتائے گا کیا صورتحال چل رہا ہے موجودہ؟ یہ ایک ٹرننگ الیکشن ہے۔ اس میں ایک جو اہم چیز ہے، یہ وہ سیٹیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے رکن تھے، انہوں نے اپنی پارٹی سے وائلیشن کی، اور جن حالات میں کی وہ قابل مذمت ہیں کہ آپ ایک پارٹی کو جوائن کرتے ہیں، اس کے ممبر ہوتے ہیں، اور اس کو سمپل گورنمنٹ چینج کرنے کے لیے اپنے آپ کو جب دوسری طرف اقتدار کے لیے جاتے ہیں، تو یہ قوم کے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے جب رجیم چینج کی بات کی تو قوم نے اس چیز کو پوری طرح اس کا ادراک کیا کہ پاکستان کے حالات کو مستحکم جمہوریت کی ضرورت ہے، مستحکم لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور الیکشن کمیشن اور جو رولز تھے اس کے مطابق انہیں اپنی سیٹ سے محروم ہونا پڑا، اور اب لوگوں کے پاس فیصلہ ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا جن لوگوں نے اپنے پارٹی سے بے وفائی کی اور لوگوں کے اعتماد کو دھوکہ دیا، ایک سٹیبل گورنمنٹ جو پاکستان میں ڈیلیور کر رہی تھی، پنجاب میں ڈیلیور کر رہی تھی، اس سے محروم کیا، اور آج کی مہنگائی جو ہے اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ بائی الیکشن ہو رہی۔ وہ ایم این اے ہوں جنہوں نے اپنے وفاداری کو بیچا، وہ ایم پی ایز ہوں جنہوں نے اسی سیکوینس کے اندر اپنی وفاداری تبدیل کی۔ تو یہ وہ ٹرننگ ٹائم ہے کہ قوم اپنا فیصلہ دے گی کہ وہ اخلاقی طور پر پاکستان کے اندر جمہوریت کو کس معیار کا دیکھنا چاہتی ہے۔ عمران خان نے اپنا مقدمہ قوم کے سامنے رکھا، اب قوم نے اپنا فیصلہ دیا، تو یہ الیکشن اسی سلسلے کی ہے۔ اچھا سر، عمران خان نے اوورال سب کے سامنے بٹوں کی طرح پرچی لہرایا پورے اوورال، تو سر اس سارے پروسیس کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر عدالتیں، پھر جو پارلیمنٹ میں فیصلے ہو رہے تھے، اچانک سے صورتحال اتنا چینج بن گیا تھا، واپس ہی پھر نون لیگ کی حکومت آ گئی۔ اب معیشت کہاں پر چل رہی ہے؟ معیشت کا موجودہ کیا صورتحال ہے؟ کیا عمران خان اس طرح کے فیصلے واقعی میں کیے تھے کہ اب موجودہ صورتحال جو موجودہ حکومت بین لگا رہی ہے کہ یہ ان کی وجہ سے جو ہے نا یہاں پر معیشت کا یہ حال ہے، تو عمران خان نے کیا فیصلے کیے تھے اکانومی کے حوالے سے؟ دیکھیں، 6% گروتھ ریٹ ایک بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ اچھا ایک ترقی کا علامت سمجھی جا رہی تھی، اور یہی جو بین الاقوامی ادارے ہیں جو ترقی کو ریٹنگ کرتے ہیں، پاکستان کی ترقی کا معیار پلس کے اندر تھا، اور کرونا کے عرصے کے اندر جو حقیقی طور پر پوری دنیا میں جس نے بہت بڑا بھونچال پیدا کیا، پاکستان الحمدللہ اس کے جو اثرات تھے ان کو بہت کم کر کے عوام تک، مطلب وہ جو دباؤ تھا یا جو مشکل فیصلے تھے وہ عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے کیے۔ پاکستان بہت تیزی سے اپنی ایک اچھی رفتار کی طرف، ترقی کی رفتار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا اس گورنمنٹ کو چینج کرنے کا، اور یہ کچھ جمہوری فیصلہ نہیں تھا، جمہوریت میں عدم اعتماد ہوتی لیکن یہ جمہوری فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک کنٹرولڈ فیصلہ تھا، یہ ایک خاص سوچ کا فیصلہ تھا، اور اس کا آج خمیازہ ہمارے مزدور کو، ہمارے کسان کو، ہمارے تنخواہ دار طبقے کو، خواتین کو، بچوں کو اس کا سامنا ہے۔ یہ جو مہنگائی کا سیلاب ہے یہ اس فیصلے کا نتیجہ ہے، جس سے بے یقینی پیدا ہوئی، انویسٹرز کا اعتماد مجروح ہوا، بیرون ملک پاکستانی ناراض ہوئے، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ
ڈالر کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس تیزی سے اوپر چڑھ رہا ہے. فیول پرائسز آئی ایم ایف کے کہنے پہ یہ بڑھا رہے ہیں, لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو سیکوینس تھی, جو معاہدہ تھا, اس میں تو کوئی اس طرح کی باتیں نہیں تھی. لیکن یہ جو عمران خان حکومت کی جو خودداری اور پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی, جس طرح رشیا کے ساتھ تیل کا معاہدہ کر کے 30% کم ریٹ کے اوپر, جس کے اوپر ہندوستان بھی خرید رہا ہے, باقی دنیا بھی خرید رہی ہے, تو اس سے روکنا کہ ہم رشین انفلوئنس میں اکنامک ڈیسیژنس کے اندر ملکوں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہوتا ہے. تو پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم آزاد ملک کی طرح رہنا چاہتے ہیں یا پھر وہ بھکاریوں کی طرح جو ایک ٹپیکل ہے. سر آپ نے بات کی, سر اگر میں یہ کہوں کہ جب آئی ایم ایف نواز شریف کو وارننگ دیتا تھا کہ فلاں چیز مہنگا کر دو, اگر وہ کہتا پیٹرول مہنگا کر دو تو اس کے بدلے وہ ٹماٹر وغیرہ کوئی سبزی وغیرہ میں ریٹ بڑھا دیتا تھا, تو عمران خان نے تو ڈائریکٹلی جو بھی آئی ایم ایف کہتا تھا وہ اسی کے مطابق کر لیتا تھا فیصلہ. تو کیا اس وجہ سے عمران خان کی دور میں مہنگائی زیادہ چلی گئی, یا پھر نواز شریف کے فیصلے صحیح نہیں تھے, یا عمران خان کے فیصلے صحیح تھے؟ مہنگائی کا تعلق سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سے اور دوسرا لوگوں کی توقعات سے. موجودہ حکومت نے بنیادی طور پر پورے پاکستان کے اندر بے یقینی پیدا کی, کیونکہ اس گورنمنٹ کی کوئی قانونی اخلاقی جواز نہیں. آپ کو مستحکم نظام کے لیے مستحکم گورنمنٹ چاہیے جس کا اخلاقی جواز ہے. جس گورنمنٹ کا اخلاقی جواز نہ ہو تو اس کے پھر برے اثرات عوام کو بھگتنے پڑتے ہیں. یہ ان غیر اخلاقی فیصلوں کا نتیجہ ہے. اچھا سر, موجودہ جو لیا سٹی میں اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو یہاں پر بھی سیاسی صورتحال کچھ چینج نظر آ رہا ہے. جیسے نیاز جکڑ نے جو ہے میں نے کا سیٹ ظفر گمانی صاحب کو دے دیا ہے, تو اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ کسی بھی سیاسی جماعت کا, میں پاکستان تحریک انصاف سے بھی اکثر بات کر رہا ہوں, اس بات کا فیصلہ سیاسی جماعت کرتی ہے. لوکل کینڈیڈیٹ اپنی ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں. سیاسی جماعتیں کسی کی پابند نہیں ہیں, وہ اپنے لیڈرشپ کے کردار اور اپنے نظریے کے تحت لوگوں سے ووٹ لیتی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف ایک نظریہ ہے اور وہ ایک سٹرگل ہے جو عمران خان کی ذات نے مسلسل 20 دہائیوں سے زیادہ اپنے آپ کو اس ملک کے لیے وقف کیا ہے. تو کوئی فرد, میں بحیثیت صدر ہوں, ایم این اے ہمارے معزز ہیں, ایم پی ایس صاحبان ہیں, ہمارے ٹکٹ ہولڈر ہیں, لیکن ہمارے ورکرز ان سب سے زیادہ اہم ہیں کیونکہ وہ بے لوث ہو کر اپنے قائد کے لیے کام کرتے ہیں. تو یہ فیصلہ ہمیشہ پارٹی اپنے پارلیمانی بورڈ جو الیکشن کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس حوالے سے کوئی ریکمنڈیشن تو دے سکتا ہے, لیکن اسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پارٹی کا فیصلہ ہے. اچھا سر, عمران خان کی کال پہ آپ لوگ بار بار احتجاج کرتے رہتے ہو, سیاست کو مطلب آپ اور مطلب مزید عمران خان کی سوچ بڑھ جائے. یہ چیز بہت امپورٹنٹ سوال آج کل نظر آ رہا ہے کہ اگر عمران خان کو خدا نہ کرے فوت ہو جائے یا کوئی اور بھی واقعہ ہو یا چلا جاتا ہے عمران خان, تو پارٹی کا سربراہ کون ہوگا؟ اللہ نہ کرے ایسی کبھی بات ہو. دیکھیں, سیاسی عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ ہے اقتدار نہیں ہے. عمران خان صاحب کا نظریہ کیا ہم مطلب جمعیت اسلامی کی طرح اس کو دیکھیں گے یا پھر جو ہے نا خاندانی سیاست کو دیکھیں گے؟ میں عرض کروں, ان کا پاکستان تحریک انصاف کو ادارہ بنانے کا تصور ہے جو شخصیات کی بالادستی سے آزاد ہو. سیاسی جماعتوں میں یہ بہت ہی بڑا چیلنج ہے کیونکہ لوگ افراد کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ کسی سیاسی جماعت کو ادارہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ مشکل فیصلے کرتے ہیں جس پر اعتراضات بھی ہوتے ہیں اور بے صبر لوگ اس کے اوپر ری ایکشن بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ایک طویل جدوجہد ہے. تو خان صاحب کا تصور پاکستان تحریک انصاف ہو تو اس کے لیے ادارے کا تصور ہے, لیکن ان کی ذات ایک حوالے سے کلیئر ہے کہ وہ پاکستانی قوم کو بنانا چاہتے ہیں. اقتدار نہیں, ان کا مقصد اقدار ہے, اداروں کی خود مختاری ہے, گڈ گورننس ہے, عام آدمی کو جو
दोहरे कानून का सामना है, वो उनका बड़ा चैलेंज है। ये सारी चीज़ें वो हैं जो एक आम आदमी को ऊपर ले जाने के लिए, जिससे पाकिस्तान ऊपर आ सकता है, वो इस नज़रिए के लिए काम कर रहे हैं। वो किसी की अपनी कोई ख़ानदानी या इस तरह के अपने जानने वालों के लिए वो काम नहीं कर रहे। अच्छा सर, अगर जिस तरह इमरान नवाज शरीफ कहता था वोट को इज़्ज़त दो, इसी तरह उनको बातें, उनकी वादे, उनकी जो इस तरह उसने नौजवानों के लिए स्कीम निकाले थे, इसी तरह उन्होंने और भी काम किए थे। तो इमरान खान तो जब भी मतलब तकरीर करते हैं, तकरीर में जस्ट उनकी कुछ अहम बातें होती है, और कभी उसने अपने ये किरदार के बारे में बात है कि मैंने ये काम किए अपने गवर्नमेंट में। बाकी जितनी भी हुकूमत है, वो तो जितनी भी सियासी पार्टीज वो कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, लेकिन जो इमरान खान की पार्टी जितने भी बड़े मेंबर्स हैं वो कभी ये नहीं कहते कि मतलब हम लोगों ने ये काम किया था, हम लोगों ने ये किया। इसका मेन वजह क्या है? देखें, दो चीज़ें होती हैं। एक होती है कि आप एक निज़ाम के साथ लड़ रहे हैं, जिसे कहते हैं ना बैड कल्चर। जब आप उसके खिलाफ लड़ते हैं तो उसके लिए आपको बहरहाल कहीं से शुरू करना होता है। इससे पहले हमारी जो सियासत थी वो नाली, गली, सड़क, पुल और वो जो पैसे ठेके वाले जो मंसूबे थे वो उनके ऊपर थी। मंसूबों से लोगों को कहा जाता था कि हमने दिया, और उन्हीं ठेकों का किकबैक उनको बाहर के मुल्क में किसी न किसी शक्ल में मिल रहा होता था। तो वो आज उनकी जो बाहर की जायदादें हैं वो इस बात का सबूत हैं कि ये पैसे पाकिस्तान के वसाइल से वहाँ शिफ्ट हुए। जो ठेके, जो मुख्तलिफ ख़रीदारियाँ, या जो बैरून मुल्क लोगों, इदारों को या कंपनीज़ को जो बिज़नेस दिया जाता था, उसका बिज़नेस शेयर जो है, जिसे कहते हैं सौदाकार का हिस्से की शक्ल में, वो वाज़े सबूत है। और वो मज़े की बात ये है कि अब उसे ओन करने से इनकारियाँ, कि कोई कहता है ये मेरा नहीं है, कोई कहता है मेरी फ़लाँ का है और मैं उसका जवाबदेह नहीं हूँ। लेकिन अब तो इमरान खान साहब की कोशिश से देहात में बैठा हुआ आदमी भी ये समझ चुका है कि ये बाहर की जायदादें इनके कोई बाप दादा की नहीं थी। ये वही पैसे हैं जो जहाँ पर मतलब प्रोजेक्ट्स के बस इन्होंने वहाँ वसूल किए। अच्छा सर, आखिरी में हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहते हो वोट के लिए, जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है उसके थ्रू क्या पैगाम देना चाहते हो? मैं ये कहना चाहूँगा कि सब चीज़ों से अहम चीज़ जो है वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तानियत है, और हमें अपने मुल्क से मोहब्बत के जो मयार हैं वो पाकिस्तान के मोहब्बत में तय करने चाहिए। डर और लालच से बचकर हमें बड़े फैसले करने के लिए वो सोच चाहिए इस मुल्क को, जो हम सबको साथ लेकर चल सकें। जमहूरियत अपनी रूह के साथ यहाँ नाफिज होनी चाहिए। हमें यहाँ पाकिस्तान में बसने वाले हर इंसान के लिए ये सोचना होगा कि हम एक अजीम कौम कैसे बन सकते। उसके लिए सबसे पहले मैं अपनी ज़ात को जवाब दूँ, मैं खुद एहतसाबी करूँ, मैं देखूँ कि मेरे मामलात के अंदर अपने मुल्क के लिए कहाँ जगह है। और यही पैगाम मेरा हर इंसान के लिए जो सुन रहा है, कि हम अपना किरदार देखें, क्या हमारा रवैया अपने मुल्क के लिए बेहतर है। अगर बेहतर है तो इसका मतलब ये है कि हम बेहतर सिमत में इज्तिमाई तौर पर जा रहे हैं। लेकिन जब हम डर और लालच का शिकार होकर सिर्फ अपनी का ज़ात का सोचेंगे तो उसकी कीमत पूरे पाकिस्तान को भुगतनी पड़ेगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे थे कि सर का कहना था कि आप अपने आप को जवाब दो और अपने सबसे बढ़कर अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। यकीनन इसी तरह की बात है कि अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए सबसे पहले पाकिस्तान। पुराने सियासतदानों का कोई कौल है, तो वाकई में यही बात है। नाज़रीन, आज के लिए इतनी, अपने मेज़बान ज़ाफ़रान शाह को दी इजाज़त।